السلام علیکم میرے پیارے دوستو حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تو آپ سب کو جانتے ہوں گے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام صاحب نے نیکی کا راستہ کیسا اختیار کر لیا، اور امام صاحب نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ گناہ کرنے کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوفزدہ اور خطرناک خواب دیکھا۔ تو آج ہی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں، لیکن مجھے آپ سب دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخری تک لازم دیکھیے۔ دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا رسیا تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہو گئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر گھسٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی، اور میں اس کے سامنے جب شراب لا کر رکھتا تھا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب اس کے 2 سال ہو گئے تو وہ مر گئی۔ میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ 15 رمضان کو جمعہ کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی۔ مردے قبروں سے اٹھ گئے اور تمام مخلوق جمع ہو گئی۔ میں بھی ان میں تھا۔ میں نے اپنے پیچھے سے آہٹ سنی، موڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا ہے، کالے رنگ کا، آنکھیں نیلی ہے، منہ کھولے میری طرف دوڑ رہا ہے۔ خوف اور دہشت کے مارے میں بھاگا۔ راستے میں ایک سترے لباس والے شخص کے پاس سے گزرا ہوا۔ میں نے سلام کہا، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، بابا جی، مجھے اس اژدہا سے پناہ دو، تجھے اللہ تعالیٰ پناہ دے گا۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا، میں کمزور اور ضعیف ہوں، اور یہ اژدہا زبردست اور مضبوط ہے، میرے بس میں نہیں۔ آگے چلو اور بھاگو، شاید اللہ تعالیٰ تیری نجات کی کوئی صورت بنا دے گا۔ میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر سے میں نے جہنم کے طبقات کو جہاں کر دیا اور ان کی ہولناک کیوں دیکھا۔ قریب تھا کہ اژدہا کے خوف سے میں ان میں گر جاتا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، چلو یہاں سے، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو اژدہا میرے پیچھے تھا۔ میں پھر اسی بوڑھے کے پاس آیا اور کہا، بابا جی، میں نے آپ سے درخواست کی کہ اس اژدہا سے میری جان چھڑواؤ، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا، میں نہ تو ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں۔ اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے دیکھا چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہے اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کی دوپٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کی ہیں اور آرائش موتیوں کی۔ ہر پیٹ پر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑوائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور اژدہا میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردہ ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے اور دروازہ کھل گئے اور ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جاگنے لگے۔ ان کے چہرے چاند کی مانند تھے۔ اژدہا بھی میرے نزدیک پہنچا چکا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ ان بچوں میں سے ایک نے چلا کر کہا، ابے سب آؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے۔
چنانچہ وہ جھوک در جھوک کھڑے ہو کر جاگنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو مر گئی تھی وہ بھی ان کی ساتھ جاگن رہی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگا اور کہا، ہائے یہ تو میرا پاپا ہے۔ پھر اس نے نور کے چرمٹ میں تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرے دائیں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدہا کی طرف بڑھا دیا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میرے گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا، اے بابا جان، کیا مومن کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی ذکر کے لیے جھک جائے؟ میں رونے لگا اور کہا، اے بیٹی تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہم تو تم سے بھی زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا اژدہا کے بارے میں تو کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھے۔ اس نے کہا، وہ تیرا برا عمل ہے جس کو تو نے طاقتور بنایا ہے اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈوبنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اس بوڑھے کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا، وہ تیرا نیک عمل ہے جس سے تو نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، اے بیٹی تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا، ہم سب مسلمان کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہے، جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں گھبرا کر اٹھا اور صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی۔ میں نے شراب سے توبہ کر دیا، میں نے اس خطرناک گناہ سے توبہ کر دیا، اس کے برتن توڑ ڈالے اور اللہ تعالی سے توبہ کی، یہ میری توبہ کا سبب ہے۔ حاصل کیا ہوا دوستو؟ حاصل معلوم یہ ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں وفات ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے۔ جیسا کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو مجھے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔